سورہ رعد آیت نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے عقل والوں کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، اس کے صفات آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ بھی آیا جو عقل والے نہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں، ان کا تذکرہ بھی آیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اوصاف نہیں رکھتے، جنت کے مستحق نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، من بعد میثاقہ، وعدہ کرنے کے بعد۔ وادی نعمان میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا، قالوا بلا، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد کیا، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کو بھیجا۔ سارے انبیاء اسی عہد کو یاد دلاتے رہے، اب کس نے وفا کی، کس نے توڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ عہد یاد ہے، حتیٰ کہ فرماتے تھے اتنا بھی یاد ہے کہ میری دائیں طرف کون تھا، بائیں کون تھا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور فرمایا اتنا یاد ہے، اتنا یاد ہے، اتنا یاد ہے کہ اگر پھر تذکرہ کر دیا جائے تو مزید مجھے نہیں ہوگا، اسی طرح یہ اچھی طرح یاد ہے۔ ایک گندی صفت ان کے اندر یہ تھی، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد یا بندوں سے عہد، آپ نے بارہا سنا، حدیث پاک میں منافق کی 3 صفتیں بتائی گئیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کاذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ ایک تو فرمایا اس کی صفت یہ ہے، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اگر وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ تو وعدے میں غدر، دھوکہ، وعدہ نہ نبھانا اچھی صفت نہیں۔ دوسری ان کی گندی صفت یہ تھی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ توڑتے ہیں۔ صلہ رحمی اچھی صفت ہے، قطع رحمی اچھی صفت نہیں۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلی حدیث جو تلاوت کی، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ داخل ہوگا۔ صرف اس نظریے سے کہ اس کو اس کے ساتھ لڑانے کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے
تو اس لیے تو مقرر کیے جاتے ہیں کہ کوئی ریکی کرے، کوئی اطلاع دے، کوئی پتہ دے، نظام سیٹ ہو، اس پر تو اجر ملے۔ ایک ان کی اور گندی صفت یہ تھی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، مارا جائے، کسی طرح امن خراب ہو، آگے والے کو تکلیف پہنچے، اس کا نام ہے فساد۔ جیسے اعتدال سے ہٹیں گے، اس کا نام فساد، راحت اور سکون نہیں رہے گا۔ نتیجہ بتایا اولئک لہم اللعنہ، یہ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کو کیا بچے گا؟ کیا سکون ہوگا؟ کیا راحت ہوگی؟ کیا اس میں برکت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم۔ جہنم کے درجات ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رزق پھیلا دیتے ہیں جس کا چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں۔ اسباب سارے ہوتے ہوتے کچھ نہیں آ رہا۔ ایک ہے کہ بظاہر اسباب کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتے ہیں۔ حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے دعا کرو اللہ اس کو اللہ اور دے، مجھے بھی دے، یہ حسد نہیں۔ حسد اس کا نام یہ ہے کہ کسی پر کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ مال کی نعمت ہے، عزت عظمت کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، کسی حوالے سے بھی اس کے پاس جو نعمت ہے اس پر جلے کڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، راکھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ اور حسد کی آگ ہے بھی ایسی کہ جب جلتی ہے تو جلتی ہی رہتی ہے۔ تو رزق اللہ کے اختیار میں، جس کو جتنا دے۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ یا اللہ جو تیری تقسیم ہے ہم اس پر راضی۔ باقی اللہ سے مانگے ضرور۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی رب سے مانگو۔ دنیا اور آخرت رب سے مانگنا کوئی عیب نہیں۔ اللہ سے مانگے دنیا کہ اللہ مجھے عطا کر دے، کار خیر پہ لگاؤں، سکون سے لگاؤں، راحت سے رہوں، ٹھیک ہے، محتاجی سے اللہ بچا دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق پھیلا دیتے ہیں جس کا چاہتے ہیں اور تنگ کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ بدگمانی نہ ہو کہ فلاں نے دم کر دیا، تعویذ کر دیے، جادو کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جادو کا ہو جانا یہ بھی حق ہے، اس کا انکار بھی نہیں، لیکن تقدیر سے باہر تو نہیں ہوتا۔ کوئی چیز بھی ہو تقدیر سے باہر نہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کی ایک صفت یہ گندی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی آخرت کی زندگی میں، نہیں ہے دنیا اور آخرت میں الا متاع، مگر تھوڑا سا نفع، اسی کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ منکرین رسالت کا شکوہ
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شمار معجزات دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیں کہ جب اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ جی چاند اگر 2 ٹکڑے ہو کے آ جائے نا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا پھر گیا، یہ نہیں نظر آیا، کہتے کوئی معجزہ دکھاتے تو، کوئی نشانی آتی تو پھر ہم مانتے۔ مٹھی میں کنکریاں لے رکھی اور کہتا ہے کیا ہے، کنکریاں بولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پھر بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی نشانی دکھاتے تو ہم مان لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، تھوڑے سے جو تھے، ایک بکرا ذبح کیا چھوٹا سا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 صحابہ نے کھایا۔ اب ایسی معجزات اور ایسی چیزیں دیکھ کر پھر بھی کہا جائے کہ جی کوئی نشانی اور کرامت ہوتی تو پھر تو بات ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی واقعہ پیش آتا پھر ہم مان۔ قل، فرما دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تقدیر سے تو باہر ہے نہیں، اللہ مجبور بھی نہیں کرتا، اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ یہ چیز سامنے ہے، یہ سامنے ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مان۔ پیدائشی فطرت اسلام پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، باپ میں ماں باپ بعد میں ان کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، کوئی اور بلا بنا دیں، ہے اسلام پر اس کی پیدائش، تو اللہ نے تو اسلام پر پیدا کر دیا، آگے اختیار دے دیا، یہ 2 راستے ہیں، اس کو اختیار کرو یا اختیار کرو، جس کو اختیار کرے گا پھر اس کے بعد قابل پکڑ ہے، گرفتہ ہے، پکڑیں گے، تو اللہ مجبور نہیں کرتے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ اسلام پہ چلنا پڑے گا۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب جب تک اسلام میں نہیں آیا کوئی جبر نہیں، مجبور کر کے اسلام قبول کروایا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب اسلام میں آ گیا اب تو احکامات پہ پابندی کرنے پڑے گی، وگرنہ حدیں نافذ ہوگی، سزا جاری ہوگی۔ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، کوئی نہیں داخل ہوتا فوج میں نہ ہو، جب فوج میں بھرتی ہو گیا تو اب وردی پہننی پڑے گی، یہ نہیں کہ پھر کہے نہیں ایسا نہیں۔ جب اسلام میں آ گیا اب اسلام کی وردی اسے پہننی پڑے گی، نہیں پہنے گا اب جبر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، من اناب، اس کو جو چاہتا ہے، جو ہدایت چاہے گا اس کو اللہ ہدایت دیں گے، جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر بچہ ساری رات سویا رہے ماں بھی سوئی رہتی، بچہ روتا ہے تو ماں اٹھتی ہے دودھ دیتی ہے، تو جس وقت ہدایت کی طرف رخ کرے گا، اسباب اختیار کرے گا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، عنایات پھر آتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔